مدینہ کی وہ رات خاموش تھی، مگر امام حسین علیہ السلام کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وقت آ چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جگانے کا، دین کو بچانے اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا۔ وہ نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر پہنچے۔ آنکھوں سے اشک رواں تھے، دل سجدے میں جھکا ہوا تھا اور روح پکار رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جا رہا ہوں آپ کے دین کو بچانے کے لیے۔ پھر بھائی حسن علیہ السلام کی قبر پر گئے اور دل کا سارا بوجھ وہاں رکھ دیا۔ جب مدینہ کی گلیوں کو خاموشی سے الوداع کہا تو ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہی گلیاں جن میں حسین علیہ السلام کے قدموں کی آہٹ بچپن سے گونجتی تھی، اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو رہی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو یہ کوئی عام سفر نہ تھا، یہ ایک ذمہ داری تھی، ایک مشن تھا، ایک قربانی کا فیصلہ تھا جو صرف اللہ کے لیے تھا۔ جانے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے ایک وصیت لکھی، ایک ایسی وصیت جو رہتی دنیا تک حق کا چراغ بن گئی۔ اس وصیت میں امام علیہ السلام نے صاف لکھ دیا کہ میں مدینہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں چھوڑ رہا، نہ میں اقتدار کا طلبگار ہوں، نہ میں فساد پھیلانے نکلا ہوں، نہ میرا مقصد جنگ ہے۔ میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھلائی کی طرف بلاؤں، انہیں اللہ کے احکام کی طرف لوٹاؤں اور برائیوں سے روکوں، تاکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید جیسے ظالم کے ہاتھوں مٹ نہ جائے۔ 28 رجب 60 ہجری کی رات امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ہمراہ خواتین، بچے، بھتیجے اور غلام شامل تھے۔ صرف ایک بھائی محمد بن حنفیہ مدینہ میں رہ گئے۔ 5 دن کے سفر کے بعد 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے۔ لوگوں نے خوش آمدید کہا، امام خانہ کعبہ کے قریب قیام پذیر ہوئے اور لوگوں کو دین حقیقی کی تعلیم دینے لگے۔ پہنچ کر کچھ عرصہ قیام کیا، مگر وہاں بھی خطرات بڑھنے لگے۔ اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط آئے۔ جب کوفہ سے بار بار امام حسین علیہ السلام کو خطوط آنے لگے جن میں لکھا تھا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے جانثار ہیں، یزید کو تسلیم نہیں کرتے، تو امام علیہ السلام نے سوچا کہ وہاں کے حالات کی تصدیق ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کا سفر کرنے کے لیے منتخب کیا۔ مسلم ایک جن کی وفاداری، بہادر، پرہیزگار اور باوقار انسان تھے۔ علم اور تقوی پر امام کو مکمل بھروسہ تھا۔ مسلم علیہ السلام کوفہ پہنچے تو عوام نے والہانہ استقبال کیا۔ ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور عہد کیا کہ ہم جان و مال سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، بس آپ انہیں یہاں بلا لائیں۔ مسلم علیہ السلام نے جب یہ ماحول دیکھا تو ایک خط امام علیہ السلام کو لکھا جس میں خوشخبری دی کہ کوفہ تیار ہے، آپ تشریف لائیں۔ ابھی وہ خط امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں تک پہنچا ہی تھا کہ کوفے کی ہوائیں کروٹ بدلنے لگی، وفاق کے دعوے کمزور پڑنے لگے اور ابن زیاد کے خوف نے دلوں کو ہلا دیا۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کر کے کوفہ بھیجا، ایک ایسا شخص جو فریب، جبر، ظلم اور دھونس کے ہتھیاروں سے لوگوں کو ڈرا کر جھکا دیتا تھا۔ قتل، قید اور رشوتوں کا بازار گرم کیا۔ ایک ایک کر کے وہ تمام قبائل جو مسلم سے بیعت کر چکے تھے خوف کا شکار ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ وہی لوگ جنہوں نے امام علیہ السلام کو بلایا تھا راتوں کو چراغ بجھانے لگے، دروازے بند کرنے لگے، مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اور پھر وہ گھڑی آئی جب مسلم بن عقیل علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ کوفے کی گلیوں میں نہ کوئی پناہ دینے والا رہا، نہ کوئی کاندھا، نہ کوئی چھت۔ تب بھی مسلم علیہ السلام نے سجدے میں پڑھ کر صرف یہی دعا مانگی، یا رب، جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا میں نے امانت ادا کی، اب بس تو ہی میرا نگہبان ہے۔ صبح جب ابن زیاد کی فوج مسلم کو گرفتار کرنے آئی تو مسلم علیہ السلام نے اکیلے کئی درجن سپاہیوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔
آخر کار انہیں زخمی حالت میں قید کیا گیا اور عبید اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ وہاں مسلم علیہ السلام نے نہایت جلال سے یزید کی حکومت کو باطل قرار دیا اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بلند آواز سے بیان کیا۔ یہ سن کر عبید اللہ نے انہیں شہید کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفے کی فصیل لے جایا گیا اور وہیں انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ایک مسافر، تنہا، پیاسا، زخمی، غریب، جس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ حق کا سفیر تھا، جب امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ آنکھوں میں نمی، دل میں صبر، زبان پر صلاح، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے مسلم، تو نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تم سرخرو ہوئے اور اب ہمارا راستہ بھی وہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا رخ کر لیا۔ اب واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اب قافلہ کربلا کی خاک پر اپنا علم بلند کرنے جا رہا تھا۔ کوفے کے راستے میں ایک جگہ تھی قصر بن مقاتل، یہ ایک مقام ہے جہاں حر بن یزید امام کا راستہ روکنے کے لیے تعینات تھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے راستے میں فوج بھیجی تاکہ وہ امام علیہ السلام کو راستے میں روکیں اور انہیں مجبور کریں کہ وہ یا تو بیعت کر لیں یا انہیں جنگ پر آمادہ کیا جائے۔ حر بن یزید ریاحی وہ پہلا یزیدی کمانڈر تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا۔ حر بن یزید کو اس وقت کسی بھی علاقے کا گورنر مقرر نہیں کیا گیا تھا، وہ صرف یزید کا ایک فوجی کمانڈر تھا جس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے نہ پہنچنے دیا جائے اور انہیں سیدھا ابن زیاد کے حکم کے مطابق قید یا بیعت کی طرف مجبور کیا جائے۔ جب حر بن یزید امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے سامنے پہنچا، اس وقت اس کے پاس یزید کا یہ حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو روک کر ابن زیاد کے پاس بھیجو۔ حر نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نہ یزید کی بیعت کرنے آیا ہوں نہ فساد کے لیے نکلا ہوں، اگر تمہیں میری شہادت منظور ہے تو مجھے جانے دو۔ حر نے کہا، مجھے اجازت نہیں کہ آپ کو چھوڑ دوں، نہ ہی مجھے جنگ کرنے کا بھی حکم ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو حر بن یزید نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہونے پر مجبور کیا۔ یہاں حر اور اس کی فوج نے امام کا راستہ پوری طرح بند کر دیا۔ حر نے امام کا قافلہ اپنی فوج کی نگرانی میں موڑ دیا اور قافلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ کربلا کی سرزمین تک پہنچ گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے تو جیسے زمین کی خاک نے کچھ کہنا چاہا، امام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا یہ نینوا ہے، کسی نے کہا یہ غازریہ ہے، کسی نے کہا یہ کربلا کہلاتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ جگہ کرب، غم اور بلا، آزمائش کا مقام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تب فرمایا، یہی ہماری آخری منزل ہے، یہی کربلا ہے، یہی قربانی کی سرزمین ہے، یہی ہم اپنے خیمے لگا لیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم کے مطابق اسی جگہ خیمے لگا دیے گئے۔ قافلے والے خیموں کی تنابیں باندھنے لگے، عورتوں کے خیمے ایک طرف، بچوں کے خیمے دوسری طرف، امام حسین علیہ السلام کا خیمہ درمیان میں تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام اور دیگر جانسار اہل بیت نے خیموں کے گرد حفاظتی بندوبست کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو فرمایا، عباس، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ارد گرد کی زمین دیکھو، یہ قافلے کے لیے محفوظ ہے یا نہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جا کر جگہ دیکھی، واپس آ کر کہا، بھیا یہ زمین خشک ہے، سخت ہے، مگر آپ کے قدموں کی برکت سے یہ زمین قیامت تک زندہ رہے گی۔ حضرت عباس علیہ السلام کے جواب میں نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی مایوسی، صرف مکمل یقین تھا کہ امام حسین علیہ السلام جہاں بھی ہوں گے وہی جگہ اللہ کی نظر میں بلند ہو جائے گی۔ جب حر بن یزید یہ سب سن رہا تھا
تو اس کا دل اندر سے کانپ اٹھا، مگر اس وقت وہ یزید کے حکم کا پابند تھا۔ کربلا کی گرم ریت، خشک فضا اور سناٹا اب اہل بیت کے صبر کی گواہ بننے والی تھی۔ قافلہ خیمہ زن ہو گیا تھا، لیکن اس زمین پر اب ایک تاریخ لکھی جانی تھی جو کبھی مٹنے والی نہیں تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں خیمہ زن ہوئے تو یزیدی فوج نے محاصرہ سخت کر دیا۔ 7 محرم کو عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دیا جائے۔ فرات کا دریا قریب تھا، لیکن اہل بیت کو اس تک رسائی سے روک دیا گیا۔ 10 محرم کی رات تھی، عاشوراء کی وہ شب جس میں آسمان بھی رو رہا تھا، ہر سمت خاموشی تھی، مگر دلوں میں طوفان برپا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانسار ساتھیوں کو خیمے میں جمع کیا۔ ان کے چہرے نور سے چمک رہے تھے، مگر دلوں پر شہادت کی گھڑی کا بوجھ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے وفادار ساتھیوں، تم جا سکتے ہو، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تمہاری بیعت ختم کرتا ہوں، رات کی تاریکی ہے، کوئی تمہیں جاتے ہوئے دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ سن کر ساتھیوں کے دل لرز اٹھے، مگر زبان پر صرف وفا کے الفاظ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کہا، مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں گے، یہ ہماری وفا کے خلاف ہے، ہم آپ کے ساتھ زندہ ہیں اور آپ ہی کے ساتھ مریں گے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کہا، بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پر مصیبت آئے اور میں زندہ رہوں؟ باقی تمام اصحاب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وفا کا وہ منظر تھا جب آسمان بھی گواہ بنا۔ رات کے آخری پہر خیموں سے قرآن کی تلاوت، عبادت کی صدائیں اور سجدوں کی آہٹیں بلند ہو رہی تھی، جیسے کربلا کی زمین بھی ان لمحات کو ہمیشہ کے لیے اپنے دامن میں سمیٹ رہی تھی۔ عاشور کی صبح آئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، خیموں کی طرف الوداعی نگاہ ڈالی، جیسے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیمار بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام سے دل کا آخری رشتہ باندھ رہے ہوں۔ پیاس کی شدت خیموں میں بڑھنے لگی، چھوٹے چھوٹے بچے العطش یعنی پیاس کی صداؤں میں سسکیاں لینے لگے۔ بی بی سکینہ علیہ السلام بار بار اپنے بابا کے پاس آ کر کہتی، بابا پانی کب ملے گا؟ امام حسین علیہ السلام کے دل پر ہر بار ایک نئی چوٹ لگتی۔ بیمار حضرت علی اصغر علیہ السلام بے زبان ہو کر ماں کی گود میں تڑپنے لگے، کبھی سکون سے لیٹتے، کبھی پیاس سے بلکنے لگتے۔ بیبیاں خیموں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ کیا ہمارے معصوم بچوں کے لیے بھی کوئی سبیل نہیں؟ حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا، عباس پانی لے کر آؤ، بچوں کی پیاس ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام مشق سقا اٹھائے دشمن کی فوج کو چیرتے ہوئے دریا تک پہنچے، پانی بھرنے میں کامیاب ہوئے۔ جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو یزیدی فوج نے ان کا راستہ روک لیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا، میں لڑنے نہیں آیا، میں تو اپنے پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں، مجھے میرا راستہ دو۔ مگر دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے زرہ بن شریک نے حضرت عباس علیہ السلام کے دائیں بازو پر تلوار ماری اور بازو قلم ہو گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مشق کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا، پھر حکیم بن طفیل نے بائیں بازو پر وار کیا اور دوسرا بازو بھی جدا ہو گیا، لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے مشق کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا۔ وہ اپنے پورے وجود سے صرف پانی خیموں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام دوڑ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے عرض کیا، مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں پانی نہ لا سکا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر کو اپنی گود میں رکھا
اور فرمایا عباس تم نے وفا کی مثال قائم کر دی۔ ایک نوبت آئی حضرت علی اکبر علیہ السلام پر جو چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبیہ تھے، اور عرض کیا بابا مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں محبت سے دیکھا، دل تڑپ اٹھا مگر حق کی راہ میں قربانی ناگزیر تھی۔ امام نے اجازت دی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ گواہ رہنا میں اپنے اس جوان بیٹے کو تیرے دین کی سربلندی کے لیے بھیج رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر میدان میں اترے۔ دشمنوں نے جب علی اکبر کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس قدر شبیہ ہے۔ وہ پیاسے تھے، کمزور تھے مگر حوصلہ پہاڑوں جیسا تھا۔ پیچھے سے مرہ بن منقذ نے برچی کا وار کیا جو علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ علی اکبر علیہ السلام نے پکارا یا ابتا علیکم من السلام، بابا سلام ہو آپ پر۔ امام حسین علیہ السلام فوراً میدان کی طرف دوڑے، علی اکبر علیہ السلام کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور روتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے، میرے ہوتے ہوئے بھی دنیا تم پر کیسے تنگ ہو گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑی مشکل سے علی اکبر علیہ السلام کے جسم سے برچی نکالی اور انہیں خیمے تک لے کر آئے۔ حضرت قاسم علیہ السلام جو صرف 13 سال کے تھے، امام حسین علیہ السلام سے شہادت کی اجازت لینے آئے۔ امام نے بہت منع کیا مگر قاسم کی ضد اور آنسوؤں نے امام کا دل پگھلا دیا، مگر یزیدی فوج نے انہیں شہید کر دیا۔ 6 ماہ کے علی اصغر کی جنہیں امام حسین علیہ السلام نے خود گود میں اٹھا کر میدان میں لائے، امام نے دشمن لشکر کی طرف رخ کر کے فرمایا اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم پر رحم کرو، اسے پانی دے دو۔ جواب میں حرملہ نے تیر چلایا جو علی اصغر علیہ السلام کے گلے پر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے میرے رب، یہ قربانی بھی تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ اب امام حسین علیہ السلام خود میدان میں آئے۔ وہ کوئی لشکر لے کر نہیں آئے تھے، نہ ان کے پاس کوئی سپاہی تھا، نہ ساز و سامان، ان کے ساتھ صرف حق تھا، سچائی تھی اور اللہ پر کامل یقین تھا۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے تاکہ اللہ کی حجت کو پورا کریں، تاکہ یزید جیسے ظالم کا چہرہ بے نقاب ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا۔ یزیدی فوج نے جب امام کو تنہا پایا تو ہر طرف سے ان پر حملہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام پر نیزے برسائے، تیروں کی بارش کی گئی، تلواروں سے جسم زخمی کر دیا گیا۔ دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیرا اور ان کے جسم پر ایسے وار کیے کہ جسم زخموں سے چور ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے اس حال میں کہ زخموں سے خون جاری تھا، جسم میں سکت باقی نہ رہی تھی۔ شمر بن ذل جوشن نے آ کر بے دردی سے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلایا اور سر مبارک کو بدن سے جدا کر دیا۔ نبی کا نواسا علی کا بیٹا فاطمہ کا دل سجدے میں گرا اور شہید ہو گیا۔ یہ کربلا کا وہ دردناک واقعہ ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت، صبر، قربانی اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا درس دیتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔